کربلا۔ ایئر 680 میں حضرت امام حسین کو کوفہ کے لوگوں نے بلایا۔ کوفہ وہ جگہ تھی جہاں پر شیعہ یعنی کہ میجورٹی جو تھی وہ شیعہ کی تھی، وہاں پہ صرف شیعہ رہتے تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے جہاں پہ صرف شیعہ رہتے تھے انہوں نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ ان کے بلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ چاہتے تھے، شیعہ کوفہ کے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین کو ریبیلین کا لیڈر بنایا جائے جو کہ یزیدوں پر ہوگا۔ اب یہ ریبیلین کیا ہوتا ہے؟ ریبیلین ہم کہہ سکتے ہیں غداری۔ اب یعنی کہ میں لیڈر ہوں، یعنی کہ میں رہتا ہوں انڈیا میں اور انڈیا کی آرمی کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں دل سے پاکستان کے ساتھ ہوں، یعنی کہ میں جتنے بھی انڈیا میں پلانس ہو رہے ہیں پاکستان پہ اٹیک کرنے کے، میں وہ سب پاکستان کو بتا رہا ہوں کہ وہ تیار ہو جائے، جس کو ہم سمپل ورڈ میں غدار بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کوفہ کے لوگ کرنا چاہ رہے تھے یزیدیوں پر، کیونکہ یزید ان پر بہت ظلم کر رہے تھے، کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے مسلمان کی آرمی اس وقت بالکل بھی اسٹرانگ نہیں تھی۔ تو کوفہ شہر ہے جہاں پہ امام حسین جا رہے تھے، وہ تھا عراق میں۔ راستے میں 72 لوگوں کے ساتھ وہ جا رہے تھے کہ اچانک ان کو آرمی، یزیدیوں کی آرمی نے گھیر لیا۔ کسی طریقے سے وہاں سے بچ کے حضرت امام حسین اپنی آرمی کے ساتھ نکل گئے، لیکن اس دن سے 9-10 محرم کا کربلا کا جو پورا واقعہ ہے وہ شروع ہو گیا۔ وہی سیم ایئر 680 میں 10 محرم یعنی کہ اس زمانے کا جو سولر ڈیٹ تھی وہ تھی اکتوبر۔ ڈیٹ کلیئرلی ابھی تک نہیں ہوئی، منتھ پتہ چل چکا ہے جو تھا اکتوبر۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین اپنی آرمی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک بیچ راستے میں یزیدیوں کی آرمی نے حضرت امام حسین کی آرمی کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ان کا جو پانی کا سپلائی تھا، مین سپلائی جو آ رہا تھا، وہ بند کر دیا۔ تو اس وقت کربلا میں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا۔ امید یا امیات پتہ نہیں کیا نام ہے، یہ آپ لوگوں کو نام لکھا ہوا ہوگا، اس کی صحیح پروننسیشن پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو حضرت امام حسین کو ختم کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا، اور پوری یزیدیوں کی آرمی، پوری بینڈ کو لیڈ کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین کی آرمی نے ان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرا، ان کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا، ایک کے بعد ایک کی گردنیں یزیدی کاٹتے رہے اور مسلمان یہ جنگ ہار گئے۔ امام حسین کو جب شہید کیا تو ان کی گردن کو ان کے جسم سے الگ کرا سب سے اینڈ میں، اور پھر اس کو ایسے کر کے امام حسین کے سر کو ٹرافی کی طرح اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ امام حسین نبی، ان کے نانا، ان کے سر مبارک کو ٹرافی کی طرح اٹھا کے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عباس ابن علی نے کہیں سے پانی لانے کی، کسی ریور سے پانی لانے کی کوشش کری، لیکن ان کو کسی بندے نے دیکھ لیا کہ یہ پانی لا رہا ہے، وہیں پر ہی ان کو بھی سر ان کے جسم سے الگ کر دیا۔ حضرت حسین کے 2 بیٹے علی اصغر اینڈ علی اکبر، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ شیمن ابن دل جوشان، یہ جو بدبخت شخص ہے، اس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو ان کے جسم سے الگ کرا تھا۔ یزیدوں کی آرمی کو پتا تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کے جتنے بھی بڑے بزرگ اور فیمس آج کی زبان میں لوگ تھے، جیسے کہ حضرت امام حسین، ان کی پوری فیملی، ان کے بیٹے، ان سب کی گردنوں کو
ان کے جسم سے الگ کرا اور وہ اپنے ساتھ اپنی جگہ پر لے کے گئے اور وہاں پہ ایز اے ٹرافی وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کے سر کو ایز اے ٹرافی. ابھی میں اور آپ کتنی آرام سے پانی پی رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس وقت ایک بوند بھی پانی نہیں تھا پینے کا. نوحے سننا، ماتم کرنا، جلوس میں جانا، لنگر کرنا، ان سب پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آئے گی انشاءاللہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب جلدی سے 2K کرا دیجیے، ہم 2K کے بہت قریب ہیں. اللہ حافظ.